اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خدا نے توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں، اور خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا اس کورس کو اپنے اختتام تک انتہائی خیر و برکت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچائے، اور اس سے سیکھنے کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں موقع فراہم کرے، اور ہماری فہم و فراست کو جو ہے وہ زیادہ کرے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے جو ہماری کلاسز شروع ہو رہی ہیں، اس کے اندر ہم فلسفے کو ابتدائی لیول سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اسلامی فلسفے کے جو اہم ترین مطالب ہیں ان کو کھول کر جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے تعارفی نشست کے اندر جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ یہاں پر ہم نے زیادہ لمبے چوڑے کوئی دلائل نہیں دینے ہیں، اور مد مقابل جو اسکول آف تھاٹس موجود ہیں ان کو رد نہیں کرنا ہے۔ چونکہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اس کے اندر ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سمجھیں کہ اسلامی فلسفہ کیا ہے، اور وہ کون سے عقلی اصول رکھتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان صحیح فکر کر سکتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتا ہے، اور اپنی فکر کو کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر اپنے معاشرے کو کس طریقے سے جو ہے وہ مینیج کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہم فقط کنسیپٹس کلیئر کریں گے۔ سوال جواب جو ہوں گے وہ بھی اسی سے مربوط اگر ہوں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، چونکہ اگر ہم دلیلوں میں چلے گئے، تنقیدی جائزے میں چلے گئے، تو پھر ایک ایک مسئلہ فلسفے کا جو ہے وہ کئی درسوں پر مشتمل ہونے کی پھر ضرورت ہوگی، کہ جس کا ابھی وقت نہیں ہے۔ اور پھر اکثریت جو اس کورس میں جو ہے شریک ہو رہی ہے وہ ان افراد پر مشتمل ہے کہ جنہوں نے ابھی تک فلسفہ جو ہے وہ نہیں پڑھا ہوا، لہٰذا اگر تنقیدی جائزے میں چلے گئے یا تھوڑی تحلیل میں چلے گئے، اس کو دوسرے مکاتب فکر سے تقابل کرنے لگ گئے، تو پھر بہت زیادہ مشکل بھی ہو جائیں گے مطالب، اور فہم کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر ہمارا مقصد جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ میں سے جس نے کسی نے پہلے کوئی فلسفہ پڑھا ہوا ہے اور سوالات ابتدائی لیول سے بلند ہوں گے تو وہ پرسنل پر ان کو جواب دے دیا جائے گا، یا پھر جو ہے انشاءاللہ اگلے جو لیول ہوگا اس کے اندر بڑا تشفی بخش جو ہے وہ جوابات دے دیے جائیں گے۔ لیکن اس کورس کے اندر جو کلاس کے اندر ہے وہ سوالات فقط فہم کی حد تک ہوں، انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے فلسفے کا کیا ہماری زندگی میں کردار ہے، یا فلسفے کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے کہ ہم کیوں فلسفہ پڑھیں۔ تو میں اس کو چند نکات کے اندر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں فلسفے کی ضرورت کو۔ پہلی چیز جو انسان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایک مطلب بہت واضح طور پر ہر انسان سمجھ لیتا ہے، اگر تھوڑا سا وہ انسان شعور رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو، وہ اس بات کا ادراک کرتا ہے کہ ہر انسان کے اندر فکر کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ اس کی ذات میں شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس سوچنے کو، فکر کرنے کو، تفکر کرنے کو کسب کرتا ہے جس طرح باقی وہ صفات کسب کرتا ہے۔ جس طرح مثلا اگر اس کے اندر شجاعت کی صفت نہیں ہے تو وہ بہت سارے ایسی عمل انجام دیتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، جس کے ذریعے اس کے اندر شجاعت جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ علم نہیں ہے تو علم حاصل کرتا ہے، کسب کرتا ہے اس کو۔ فکر اور سوچنے کی جو صلاحیت ہے یہ انسان کسب نہیں کرتا، حاصل نہیں کرتا، بلکہ انسان کی ذات میں ہے فکر کرنا، سوچ، تفکر، سوال کرنا۔ سوال کرنا انسان کی حقیقت ہے،
انسان کی حقیقت میں شامل ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، وہ کیا ہے کہ بچہ جس نے ابھی اپنا لڑک پن جو ہے وہ بھی ختم نہیں کیا، ابتدائی سٹیج کے اندر ہی ہے انسان ہونے کی، یہ بھی کیا ہے، جب بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ سوالات۔ بچہ جتنے سوالات کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اتنے سوال نہیں کرتا، کوئی بھی چیز دیکھے گا اس کے بارے میں سوال کرے گا، یہ کیوں ہے ایسے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے، میں کیوں یہ کام کروں، کیوں مجھے منع کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر یہ سوال کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ابتدا ہی کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو چونکہ انسان ذاتی طور پر فکر کرنے والا ہے، سوچ رکھنے والا ہے، سوچتا ہے، تو لہٰذا فلسفہ جو ہے وہ انسان کی سوچ میں پختگی لے کر آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان بعض چیزیں جو ہے وہ فطرتی طور پر رکھتا ہے، ذاتی طور پر رکھتا ہے، تو لہٰذا اگر اس کی تربیت نہ کی جائے، اس کو جس طریقے سے پہلے آپ دیکھیں، بچے جب بہت ساری صفات کے مالک ہوتے ہیں، اگر ان صفات کے بارے میں اس کی حفاظت نہ کی جائے، ان کو مزید میدان نہ دیا جائے، تو وہ صفات ان کے اندر جو ہے وہ کم رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا وہ اظہار صحیح نہیں کر پاتا پھر اپنی زندگی میں ان صفات کا۔ تو فکر اور سوچ بھی اسی طریقے سے ہے، فکر کو میدان کی ضرورت ہے، فکر کو آبیاری کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے انسان پودوں کو پانی دیتا ہے اور وہ پودے جو ہیں وہ رشد و نمو کرتے ہیں اور ایک تناور درخت بنتے ہیں، اسی طریقے سے سوچ، فکر، سوال کرنا، تفکر کرنا، یہ انسان کی ذاتیات میں ہے، لیکن اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے، اس کو آبیاری کی ضرورت ہے، اور یہ والا جو کام ہے وہ فلسفہ بہترین انداز میں انجام دیتا ہے۔ تو فلسفہ انسان کی فکر کو تقویت عطا کرتا ہے، انسان کو آزاد سوچنے کی فضا فراہم کرتا ہے، اس کے اصول بتاتا ہے، تو لہٰذا انسان کی فکر قوی ہوتی ہے، اور انسان کی جب فکر، سوچ قوی ہو جاتی ہے تو انسان کی جو باقی زندگی ہے، باقی زندگی کے جو مختلف میدان ہیں، اس کے اندر جب وہ فیصلے کرے گا تو پختگی کے ساتھ ان میدانوں کے اندر کامیاب ہو سکے گا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو میں نے یہ بات کی تھی، درمیان میں ایک نقطہ ذہن میں آیا، بیان کر دوں اس کو، کہ بچے چونکہ بچپن ہی سے جو ہے وہ سوال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں بہت زیادہ، تو اسی صلاحیت کو اسی زمانے کے اندر تقویت دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، محکم کرنے کے لیے، کہ یہ بچہ پھر بڑا ہو کر اپنی مستقل سوچ رکھتا ہو اور بہترین انداز میں پھر وہ معاشرے کو بھی مینج کر سکتا ہو، اپنی فیملی کو بھی کر سکتا ہو، اپنی ذاتی زندگی کو بھی وہ مینج کر سکتا ہو، چاہے وہ عملی میدان ہو، چاہے وہ فکری میدان ہو۔ تو لہٰذا ابھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایک اہم ترین ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بن گیا ہے فلسفی فار چلڈرن، کہ ویسٹ نے سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور ابھی جو ہے وہ اسلامی دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے، اور مختلف کتابیں، مختلف جرنلز، آرٹیکلز جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، کہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی اور جو فلسفے سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ان جیسے موضوعات کو پسند کرتے ہیں، ان کا ساتھ رہا، تو انشاءاللہ ان جیسی بحثوں کو بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ بس پہلی جو چیز جو فلسفے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے وہ ہے انسان کا مفکر ہونا، انسان کا سوچ رکھنے کی صلاحیت رکھنا، اس جو بھی آپ تعبیر کر لیں، انگلش میں اس کی اور بھی ٹرمز ہیں، آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب علم منطق کے اندر تعریف کی بات آتی ہے اور پھر کہا گیا کہ انسان کی تعریف کریں، تو اسلامی فلسفے کے اندر جو تعریف کی گئی ہے انسان کی، وہ ہے انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق ہے۔ حیوان سے مراد یہاں پر یہ چارپائے نہیں ہیں، جو جانور جنہیں ہم کہتے ہیں اپنی عرفی زبان کے اندر، حیوان سے یہاں مراد جو ہے وہ حیات رکھنے والا، زندہ،
یہ ہم مراد لیتے ہیں۔ تو چونکہ حیوان سے مراد حیات اور جانور چونکہ حیات رکھتے ہیں تو اردو زبان میں اب کیا وجہ بنی، ان کا نام جو ہے وہ جانور رکھ دیا گیا۔ اب جانور کا معنی بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، جانور جو حیات رکھتا ہے، تو انسان بھی چونکہ حیات رکھتا ہے لہٰذا یہ حیوان کا لفظ جو ہے وہ اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے حیوان الناطق، ناطق توئیں کے ساتھ ہے، ناطق قاف دو نقطے والی، انسان حیوان ناطق ہے۔ انسان ناطق سے کیا مراد ہے، فکر کرنے والا، یعنی گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان ایسا حیوان ہے، یعنی حیات رکھنے والی ذات ہے کہ جو تفکر کرتی ہے، فکر کرتی ہے، سوچ رکھتی ہے اور سوچتی ہے مختلف چیزوں کے اندر۔ تو یہ انسان کی جو ہے وہ تعریف کر دی گئی۔ بس ایک جو نقطہ ہے فلسفے کی ضرورت کو بیان کرنے والا وہ یہ ہے کہ فلسفہ انسان کی سوچ کی آبیاری کرتا ہے، سوچ کو تقویت اور استحکام بخشتا ہے، مضبوطی آتی ہے، اور اس میں اندر اگر مضبوطی آ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ تمام عمل انسان کی زندگی کے انسان کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جتنی بہتر سوچ ہوگی اتنا بہتر عمل ہوگا۔ اگر کوئی انسان اپنے سوچ کے مرحلے میں، اپنی فکر کے مرحلے میں کمزور ہوگا تو اپنے عمل کے اندر وہ اتنا قوی اور مضبوط نظر نہیں آئے گا۔ یہ تھا انسان کی فردی زندگی کے اندر فلسفے کی ضرورت، کہ فلسفہ کس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت سارے مطالب ہیں، ابھی میں ان کو چھوڑتا ہوں، پھر انشاءاللہ مباحث کے ساتھ ساتھ اس کی طرف اشارہ ہوتا رہے گا۔ دوسرا جو نقطہ پایا جاتا ہے فلسفے کی ضرورت کے اندر وہ یہ ہے، اب میں ذرا معاشرتی حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ آپ میں سے بعض ایسے افراد ہیں کہ جو یونیورسٹی لیول کی تعلیم لے چکے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں اور مختلف جگہ پر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں، بعض ٹیچر ہیں، اور اس طرح کی جو صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ذرا انسان سوچے کہ ایک معاشرے کی رہبری کروانے والے علوم کون سے ہیں، یعنی کون سے ایسے علوم ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان پھر معاشروں کی رہبری کرنے لگ جاتا ہے، معاشروں کو مدیریت کرتا ہے، مینج کرتا ہے، مینجمنٹ سکھاتا ہے مختلف انداز کے اندر، مختلف میدانوں میں۔ معاشرے کی رہبری سے میری کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ آپ بالآخر جب معاشرتی زندگی گزارتے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے اصول، قواعد، ضوابط ہوتے ہیں، اور اس معاشرے کو ایک خاص ہدف تک لے کر جانا ہوتا ہے، معاشروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، معاشروں کو مستقل کرنا ہوتا ہے، ایسی پالیسیوں پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کو اور معاشرے میں رہنے والے افراد کو عزت عطا کرے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ ایسے ممالک کے جو مستقل ہیں اپنی پالیسیوں کے اندر، اپنے ارادوں کے اندر، وہ سربلند نظر آتے ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، لیکن وہ ممالک کے جو اپنی پالیسیوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنے جو معاشروں کو چلانے کے اندر مستقل نہیں ہیں بلکہ محتاج ہیں، کبھی کسی کے، کبھی کسی کے، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، رہبر نہیں کہتے، اور معاشرے کی رہبری نہیں کہتے کہ وہ رہبری کر رہے ہیں معاشرے کی۔ تو وہ کون سے علوم ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان معاشروں کو سمجھ جاتا ہے اور ان معاشروں کو کس طریقے سے قوی، مضبوط کرنا ہے، ان معاشروں کے اندر ارادے کی قوت کیسے پیدا کرنی ہے کہ وہ مستقل طور پر خود اپنا ارادہ رکھتے ہوں، اپنی قسمتوں کا فیصلہ وہ خود کر سکتے ہوں، اپنے لیے پالیسیاں خود بنا سکتے ہوں، اور یہ تمام چیزیں کہ جو ایک معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ کون سے علوم ہیں؟ تو آپ کو واضح طور پر یہ چیز جو ہے وہ ملے گی کہ وہ علوم ہیومینٹیز ہیں، کہ جن کو ہم انسانی علوم کے ساتھ بھی ترجمہ
کر سکتے ہیں۔ اردو میں ابھی اس کو ہیومینٹیز کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ فارسی کے اندر آپ دیکھیں تو اس کو علوم انسانی کے ساتھ ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ہیومینٹیز کون کون سے ہیں؟ مثلا اہم ترین ان میں جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے، اکنامکس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، اور دو چار سیاست ہے۔ یہ علوم جو ہیں وہ ہیومینٹیز کہلاتے ہیں۔ اگر انسان ان علوم کے اندر صاحب نظر ہو، کام کیا ہوا ہو، نظریہ دے سکتا ہو، ان کی بنیادیں، ان علوم کی بنیادیں اگر اس کے لیے حل ہوں، تو یہ انسان کسی بھی معاشرے میں چلا جائے، کسی بھی ملک کی مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو یہ انسان بڑے بہترین انداز میں معاشروں کو چلا سکتا ہے۔ وہ ملتیں، وہ قومیں کہ جن کا ارادہ اپنا نہ ہو، وہ امتیں کبھی بھی کامیاب نہیں کہلاتی۔ آج کی صورتحال بھی آپ اگر مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ بہترین انداز میں چیزیں سمجھنے کو مل جائیں گی کہ وہ ممالک کے جو اپنے ارادے کے مالک نہیں ہیں ان کو کبھی عزت کی آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہ ممالک کے جو اپنا ارادہ رکھتے ہیں، اپنا عزم رکھتے ہیں، اپنے جو ہے وہ فیصلے وہ خود کرتے ہیں، تو ان کو بڑا باوقار قوم سمجھا جاتا ہے، باعزت قوم سمجھا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ عزت کی نگاہوں سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ علوم انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، انسان کی سماجی، انسان کی معاشرتی زندگی کے اندر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے ایجوکیشن کے اندر لوگوں کی ذہنیت بنا دی گئی کہ ان علوم کو آرٹس کے نام پر کم اہمیت بنا کر پیش کیا گیا۔ اب ہمارے معاشرے کا جوان، ایک متفکر، ایک سوچ رکھنے والا، ایک صلاحیت رکھنے والا، وہ سائنس کی علوم کی طرف تو جائے گا، ٹیکنالوجی کی طرف تو جائے گا، اور دوسرے علوم کی طرف تو جائے گا، لیکن ہیومینٹیز کے اندر نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا بھی تو وہ بندہ جائے گا جس کو میڈیکل سائنس کے اندر، جس کو انجینئرنگ کے اندر، جس کو ٹیکنالوجی کے اندر، جس کو اور کمپیوٹر سائنس کے اندر، اس کے علاوہ جتنے بھی اور اس طرح کے علوم ہیں ان میں اگر اس کو جگہ نہیں ملتی تو وہ ہیومینٹیز میں سے کسی علم کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے۔ اور معاشرے کو اس طریقے سے تربیت کر دیا گیا ہے کہ آرٹس کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آرٹس پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ذہین بندہ نہیں ہے، صلاحیت اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ آرٹس کی طرف گیا ہے۔ حالانکہ یہی آرٹس کے جو بعض علوم ہیں جو ہیومینٹیز سے مربوط ہیں، اگر یہ علوم نہ ہوں تو معاشرے چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں معاشروں کی تربیت اس طریقے سے کی ہے، اور یہ کس نے کی ہے، اور کیوں دور رکھا گیا ان علوم سے، کہ بہرحال یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ اس کے اندر استعماری سوچ بھی آپ شواہد جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں کہ بہرحال اس کے لیے شواہد، دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ابھی یہاں پر وقت نہیں ہے۔ نقطہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کی سماجی اور معاشرتی زندگی میں سب سے بہترین کردار جو علوم ادا کرتے ہیں وہ ہیومینٹیز ہیں، اور ہیومینٹیز کے اندر اگر آپ نظریہ دینا چاہتے ہیں، ہیومینٹیز کے اندر اگر آپ کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں، ہیومینٹیز کے اندر اگر آپ کوئی فکر تولید کرنا چاہتے ہیں، جدید فکر لانا چاہتے ہیں، تو یہ ہیومینٹیز محتاج ہیں فلسفے کے۔ اگر کسی انسان نے فلسفے میں کام نہ کیا ہو تو وہ کبھی بھی ہیومینٹیز کے اندر مستقل طور پر سوچ نہیں کر سکے گا، مستقل طور پر نظریہ نہیں بنا سکے گا، پھر بھی وہ محتاج ہوگا غیر کا۔ ابھی آپ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جو اپنے ممالک میں ہیومینٹیز پڑھا رہے ہیں اور فلسفے سے ان کو دور کر دیا گیا اور وہ فلسفے میں جاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ نظریے کہاں سے لے رہے ہیں؟ مثلا اقتصاد کے اندر جو نظریے پیش کیے جا رہے ہیں وہ کن کے ہیں؟ سائیکالوجی، سوشیالوجی، پولیٹیکل سائنس، جتنے بھی آپ علوم لے لیں، اس وقت آپ پاکستان ہی کی یونیورسٹیز کی مثالیں لے لیں، آپ کو کن کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے نظریات کے جو فلسفی ہیں اور
اپنے معاشرے کے اندر انہوں نے فلسفے کو جو ہے وہ پڑھا اور پھر اس کے بعد آج نظریے دے رہے ہیں. اور پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ کیا ہے، محتاج ہیں کہ ان کے نظریوں پر عمل کریں. کیوں؟ کیونکہ خود کوئی نظریہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ فلسفے سے دور ہیں. پہلے تو ہیومینٹیز سے دور ہیں اور پھر ہیومینٹیز چونکہ محتاج ہے فلسفے کی طرف، تو فلسفے سے دور ہیں. تو کسی بھی طریقے سے یہ امت، یہ ملت، یہ قوم اپنے ارادے کی مالک نہیں ہو سکتی، اپنے لیے فیصلے نہیں کر سکتی ہے. یہ محتاج ہی رہے گی، اور جب محتاج رہے گی کسی کی تو وہ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے ان ملکوں کو استعمال کرتے رہیں گے. تو اگر کوئی جوان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ملت، اپنی قوم، اپنے معاشرے، اپنے سماج کے لیے کوئی کام کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، کہ وہ ہیومینٹیز کے اندر کام کرے. اور ہیومینٹیز کے اندر سب سے اہم کردار جس علم کا ہے وہ فلسفہ ہے. فلسفہ انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر اگر کسی اقتصاد دان نے کوئی نظریہ دیا ہے، آپ اگر اس کی زندگی پڑھ کے دیکھیں تو وہ فلسفی نظریات بھی رکھتا ہے، اسی کی بنیاد پر اس نے یہ نظریے دیے ہیں. اگر آپ ایجوکیشن کے اندر کوئی نظریہ دیکھتے ہیں، ماہرین نے وہاں پر نظریات اپنے دیے ہیں ایجوکیشن کے اعتبار سے، آپ ان کی جو ہے زندگی کے اندر مطالعہ کریں تو انہوں نے فلسفے میں کام کیا ہے، اور فلسفے میں جو نظریات بیان کیے اپنائے ہیں، ان نظریوں کی بنیاد پہ وہ ایجوکیشن کے نظریات کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے بنیاد بنتی ہے فلسفے میں، اور پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پر پھر باقی علوم کے اندر نظریے بنتے ہیں. اسی طرح سے باقی چیزیں ہیں کہ خدا نے واقعاً اگر توفیق دی، زندگی دی، تو ارادہ ہے کہ ان چیزوں کو تفصیل سے اردو زبان میں بیان کیا جائے. افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی زیادہ توجہ ختم کر دی گئی ہے ہمارے جوانوں کے ذہنوں سے کہ وہ اس قسم کے علوم، اس قسم کے مطالب، اس قسم کی بحثوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور پھر مطالب چونکہ اس طرح سے بیان نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معاشرے کے لیے فقط روٹی کپڑا اور مکان ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ معاشرے کو کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ اسی کی تگ و دو میں رہتے ہیں، اور استعمار، دشمن، جو بھی آپ کہہ لیں، جو ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ آ کر بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو بھی چرا لیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو بھی چرا لیتے ہیں، اور اس معاشرے کو اپنا غلام بھی بنا لیتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پہلے بھی میں نے کسی ایک جگہ پر بیان کیا ہوا ہے، ریکارڈڈ ہے، کہ اگر غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہونا ہے کسی ملت نے تو اس کو یہ آزاد ہیومینٹیز کریں گے، اور ہیومینٹیز اس وقت آزاد کریں گے کہ جب آپ کی بنیادوں کے اندر فلسفہ موجود ہوگا. اور فلسفہ بھی کون سا؟ نہ وہ فلسفہ کہ جو انسان کو فقط اور فقط مادی بدن اور اس دنیا کے ساتھ جو ہے وہ خاص سمجھتا ہے. چونکہ اس فلسفے نے جو نظریات دینے تھے، جو سسٹم دینے تھے، آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ایک بھی سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. ضرورت ہے ایک ایسے فلسفے کی کہ جو انسان کی حقیقت کو جس طریقے سے انسان ہے اس طریقے سے جانتا ہو، پھر اس کے مطابق مختلف جو ہے وہ نظریات جو ہے وہ پیش کرتا ہو، اور اس کی بنیاد پر پھر ہیومینٹیز کے اندر نظریے دیے جائیں، سسٹم بنایا جائے، اور پھر آ کر امتوں اور ملتوں کو جو ہے وہ اپنے ارادے کا مالک بنایا جائے، ان کو غلامی کی زنجیروں سے جو ہے وہ آزاد کروایا جائے. تو یہ فلسفہ ہے. اسی وجہ سے فلسفے کو سردار کہا جاتا ہے تمام علوم کا. ہر علم محتاج ہے فلسفے کا، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، چاہے وہ ہیومینٹیز ہوں، جو بھی علوم ہوں فلسفے کے محتاج ہیں. اگر فلسفہ نہ ہو تو یہ علوم اپنے نظریات جو ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. کہ بات جب ہماری آگے بڑھے گی تو مختصر سا اشارہ اس بات کی طرف کروں گا میں آ کر. تو بہرحال ابھی تو یہ آپ کو بیان کی ہے سماجی اور معاشرتی زندگی میں کس طریقے سے فلسفے کا ایک اہم کردار پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم جب تہذیب و تمدن، کلچر کی طرف جاتے ہیں، تو تہذیب و تمدن ایک امت کی پہچان ہوتی ہے. تہذیبوں کے ذریعے امتیں پہچانی جاتی ہیں کہ یہ امتیں کیسی ہیں. نبض ایک امت کی اس کی تہذیب و تمدن ہوتی ہے. تہذیب و تمدن کو بنانے کے اندر فلسفے کا اہم ترین کردار ہے. چونکہ تہذیب و تمدن بنے گا ان ہیومینٹیز کے ذریعے، اور اس کی اہمیت
فلسفہ ان کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے وہ آپ کو بیان کر دیا. تو یہی باتیں جو ہے وہ تہذیب و تمدن کے اندر چلی جائیں گی. تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ تہذیب و تمدن اپنی ہو انسان کی، اس معاشرے کی، اسلامی معاشرہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے جس کے اندر تمام اصول جو ہیں وہ اسلامی ہونے چاہیے، تہذیب و تمدن جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، تو اس کے اندر پھر کیا ہے، ایسے فلسفے کی ضرورت ہے کہ جو انسان کی حقیقت کو بہترین انداز میں بیان کر سکتا ہو، انسان کو پہچانتا ہو، اس کی مادی ضروریات، اس کی معنوی ضروریات، پھر معاشروں کی جو اسی فکر پر آ کر اس کی پہچان صحیح کروائے اور پھر ایک خاص سسٹم جو ہے وہ اس پر بنے آ کر. تمہارا یہ تھا فلسفے کی ضرورت اور اہمیت. ایک جو فلسفے کی ضرورت و اہمیت ہے وہ ہے دین شناسی کے اندر، کہ دین کے فہم کے اندر فلسفے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر میں اس کو اس طریقے سے بیان کروں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے، ایک اس میں ورلڈ ویو ہوتا ہے اور ایک اس میں آئیڈیالوجی ہوتی ہے. ورلڈ ویو انسان کا نظریہ ہوتا ہے، انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، اور آئیڈیالوجی ہے جو وہ انسان کے عمل سے مربوط ہوتی ہے. اور آئیڈیالوجی انسان کی جو ہے وہ کیا ہے، اس ورلڈ ویو کے اوپر قائم ہوتی ہے. جس قسم کا آپ کا ورلڈ ویو ہوگا آپ کی آئیڈیالوجی بھی اسی قسم کی ہوگی. جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر ورلڈ ویو کے اندر انسان یہ نظریہ بنا لے، یعنی اس نظریے کو قبول کر لے کہ انسان فقط و فقط مادی ہے، یہی بدن ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ جو آئیڈیالوجی اپنائے گا انسان کے لیے وہ فرق کرے گی. وہ فقط انسان کی مادی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آئیڈیالوجی بیان کی جائے گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں اب کیا کرنا ہے اس ورلڈ ویو کے مطابق، اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ورلڈ ویو جو ہے وہ یہ ہو کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ یہ بدن تو ہے ہی جو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس سے بالاتر ایک حقیقت ہے کہ جس کو ہم روح کہتے ہیں، کہ جو مجرد ہے، مادی نہیں ہے، معنوی ہے، وہ اگر یہ اس کا ورلڈ ویو کے اندر نظریہ ہو انسان کے بارے میں، تو یہ جب جا کر آئیڈیالوجی بیان کرے گا ایجوکیشن کے اندر، سائیکالوجی کے اندر، سوشیالوجی کے اندر، جہاں بھی آپ چلیں جائیں، اس میں اس کے مطابق کیسے انسان نے عمل کرنا ہے، کیسا سسٹم اس کا ہونا چاہیے، کیا اس کو کرنا چاہیے، تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ اس سے مربوط ہو جائے گی اور فرق کرے گی. بس یہاں پر اگر انسان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ فرق کرتی ہے جہان بینی کی وجہ سے، جس کو ہم ورلڈ ویو کہہ رہے ہیں، جیسا ورلڈ ویو ہوگا ویسے آئیڈیالوجی بنے گی. تو اس لیے اہمیت ہے ورلڈ ویو کی کہ ورلڈ ویو کے اندر جو ہے وہ دقت کرنی چاہیے انسان، یعنی نظریے کے میدان میں انسان جو ہے وہ گہرائی سے سوچے تاکہ صحیح نظریہ اختیار کرے اور اس کے مطابق صحیح آئیڈیالوجی ہے وہ اپنائے. درست ہے؟ مثلا ایک مثال رابطے کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں. مثلا اگر انسان کی حقیقت کو یہ سمجھا جائے کہ انسان جو ہے وہ مفاد پرست ہوتا ہے، انسان یعنی مفاد پرست، انسان یعنی قدرت طلب، قدرت کی طلب ہے اس کو، اگر انسان کے بارے میں نظریہ یہ بن جائے تو اب آئیڈیالوجی کے مرحلے میں اگر آپ آئیں گے تو میکیاویلی جیسا فیلسوف آگر کیا کرے گا، نظریہ یہ دے گا کہ انسان اگر اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے غلط وسیلے کا بھی انتخاب کرتا ہے تو وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں پر ہم میکیاویلی کا نظریہ کیا ہے کہ ہدف جو ہے وہ وسیلے کی توجیہ کرتا ہے، یعنی ہدف آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں، وسیلہ جو بھی آپ اختیار کریں، اصل جو چیز ہے وہ ہدف ہے. تو یہاں اب اس میکیاویلی کے اس نظریے کو لے کر چلیں تو ہٹلر کا جو اقدام تھا تو وہ کیا ہو جائے گا، میکیاویلی کے نزدیک بالکل ٹھیک نظر آئے گا، کیونکہ اس کا ایک ہدف تھا اور اس ہدف پر پہنچنے کے لیے اس نے
ایک وسیلے سے استفادہ کیا، لہذا اس نے کوئی غلط کام انجام نہیں دیا۔ اب دیکھیں یہ آئیڈیالوجی کیسے فرق کر رہی ہے، اس کی جہان بینی کی وجہ سے، اس کی ورلڈ ویو کی وجہ سے ہے۔ تو بس اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی کے اندر ورلڈ ویو کا بہت اہم کردار ہے۔ انسان کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی ورلڈ ویو کے اوپر۔ اور بھی بہت ساری میں مثالیں دے سکتا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، آپ لوگوں کے سوال بھی لینے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کی جب ورلڈ ویو اتنی اہمیت کی حامل ہے تو اس ورلڈ ویو کے اندر نظریہ بہترین کیسے انتخاب کیا جائے، تو فلسفہ، خصوصاً فلسفہ اسلامی جو ہے اس کے اندر بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ دلیل اور برہان سے آپ جب بحث کریں گے آ کر اور ایک خاص نظریہ انتخاب کریں گے تو وہاں آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ بہت بہترین ہو جائے گی۔ تو فلسفہ انسان کے ورلڈ ویو کے اندر، ورلڈ ویو کے اندر نظریہ اپنانے میں بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا پس میں نے یہاں پر 3 نکات کے ذیل میں فلسفے کی ضرورت اور اہمیت کو جو ہے وہ بیان کر دیا۔ میرے خیال میں اتنا فلسفے کی ضرورت کفایت کرتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بحث کا آغاز کریں گے وہ ہے فلسفہ کہتے کسے ہیں۔ فلسفہ کی ٹرم جو ہے کیا ہے، اس کی تعریف ایک ہے یا مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، اور جو فلسفہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ فلسفہ کن مباحث کے اوپر مشتمل ہے۔ تو جو مطلب میں نے بیان کر دیا ہے، اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھیں۔ استاد، ایک میرے ذہن میں اس وقت جو آخر ذکر آپ نے گفتگو کی ہے روح کے تعلق سے، ایک سوال اس ضمن میں پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ روح جو تصور ہے وہ ہمارا ایک خیال ہے، اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا، دینی علوم کہ ایکسپرٹس میں بھی بہت ساری اس طرح کی آراء آ رہی ہیں کہ یہ تصور جو ہے وہ گریس سے ہم نے لیا ہے، قرآن اور سنت میں، سنت ثابتہ میں اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اس کے بارے میں دیکھیں یہ تفصیلی موضوع ہے، میں اگر آپ اجازت دیں تو اس پر تفصیلی گفتگو نہ کروں چونکہ بہت ہی تفصیلی موضوع ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ میں چند جملوں میں فقط جو ہے وہ اس کا جواب آپ کے میں عرض کر دوں تاکہ تھوڑا آؤٹ لائن آپ کے سامنے آ جائیں۔ خدا انشاءاللہ توفیق دیتا رہے، جیسے میں بار بار جو ہیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جس کے اوپر گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، کئی دنوں کے لیکچر جو ہیں وہ ضرورت ہیں، تاکہ یہ بنیادی سوال ہیں، یعنی انسان کی حقیقت سے مربوط ہے واقعاً کہ انسان جس کو ہم روح کہتے ہیں آیا وہ حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے، اگر حقیقت ہے تو وہ اس کو ثابت کیسے کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتایا جہان بینی اور ورلڈ ویو جو ہے وہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ اگر دلائل کے ساتھ جو بندہ آ کر یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ انسان جو کچھ بھی ہے وہ بدن ہے اور روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور روح جو کہا جاتا ہے وہ سب کچھ انسان کے مغز سے تعلق رکھتا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے کہ جس کو آپ نے تصور کہا ہے، یا اس سے ہٹ کر بھی شاید آپ کے مد نظر کوئی اصطلاح ہو، تو یہ انسان جو ہے وہ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ مادیت پسند ہے اور مادے ہی کے اندر اس کائنات کو منحصر سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اس کا ورلڈ ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی حقیقت جو ہے وہ فقط اور فقط میٹر ہے، میٹریلزم جو ہے اس کے پابند ہیں، اس کے قائل ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو معنویت کی طرف لے کر جائے، یا آپ کہیں کہ انسان کے اندر ایک حقیقت ہے کہ جو مجرد ہے، میٹر سے ماورا ہے، میٹا فزکس سے مربوط ہے، تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مادہ ہے، مادے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف دلائل دیتے ہیں۔ نیورو سائنس کے اندر آ کر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، تجربات کیے ہیں، آ کر اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی روح نام کی چیز نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے اس کا مغز ہے۔ لیکن ہمارے پاس سائنسی شواہد بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ عقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ انسان اس بدن سے ہٹ کر ایک حقیقت رکھتا ہے،
اور وہ میٹافزکس سے مربوط ہے اور وہی انسان کی حقیقت ہے اور اس بدن کو وہی میٹافزک حقیقت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے۔ انشاءاللہ کچھ مہینوں کے اندر ایک کورس جو ہے وہ اناؤنس ہونے والا ہے اور اس کو ہم اجرا کریں گے۔ اس میں خود تو نہیں ہوں گا لیکن میرے ایک بہت ہی قابل دوست ہوں گے۔ انسان شناسی کے نام سے کورس ہوگا کہ جس کے اندر تفصیل کے ساتھ ان مباحث کو ثابت کیا جائے گا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار کریں، جب وہ کورس جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے اور وہ کروایا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے ممکن ہے کہ بہت سارے سوالات کا جواب مل جائے، اور پھر اگر پھر بھی سوالات باقی رہے تو انشاءاللہ خدمت میں حاضر رہیں گے اور حتماً آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔